ایک بار کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک کافر رہا کرتا تھا جو اپنی ذہنیت اور اپنے علم پر بہت گھمنڈ کرتا تھا۔ ایک بار اس کے دماغ میں 3 سوال آئے۔ ان تینوں سوالوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہا۔ اس کو بہت گھمنڈ تھا کہ یہ سوال لاجواب ہیں، ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، کوئی مسلمان مجھے نہیں ہرا سکتا۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ان تینوں سوالوں کا اگر کوئی عالم جواب دے دے تو میں مان جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اس کے سوال یہ تھے: سوال نمبر 1، اللہ کو جب کسی نے دیکھا نہیں تو پھر کلمے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہ بغیر دیکھے گواہی کیوں؟ جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس بات کی؟ سوال نمبر 2، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر کسی گناہ پر بندہ مجرم کیوں جبکہ کرنے والا تو اللہ ہے؟ سوال نمبر 3، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اللہ اسے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا تو اس کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ کیونکہ دوزخ میں اگر آگ ہے تو شیطان خود بھی آگ ہے، آگ میں آگ ڈالی جائے تو آگ کو کیا نقصان ہوگا؟ کئی دنوں تک اس کے سوالوں کا جواب نہ ملا تو وہ علماء کرام اور مذہب کے خلاف باتیں کرنے لگا اور یہ گستاخی کرنے لگا کہ ان مسلمان عالموں کو تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں، یہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے۔ ایک دن وہ کافر شہر سے باہر نکلا تو باہر میدان میں ایک مزدور بزرگ بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بابا کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے یعنی مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، سنا ہے تم کچھ سوال پوچھ رہے ہو اور آج تک تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دے پایا کوئی بھی؟ تو اس کافر نے کہا، ہاں یہ بات صحیح ہے، میرے سوالوں کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ وہ سوال مجھے بھی تو سناؤ، ہو سکتا ہے میں جواب دے دوں۔ یہ سن کر وہ کافر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کتنے کتنے بڑے عالموں نے میرے تینوں سوالوں کے جواب دیے لیکن وہ صحیح جواب نہیں دے پائے، تو تم فقیر انسان کیا جواب دو گے؟ تو وہ بزرگ بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ارے جناب سوال تو بتائیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے یہ ہیں میرے سوال، اور اس نے اپنے تینوں سوال سنا دیے۔ تب بزرگ بابا نے کہا، ان تینوں سوالوں کے جواب تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو وہ بولا، ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے جواب سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ ابھی وہ شخص ہنس ہی رہا تھا تو اس بزرگ بابا نے اس کے مٹی کا ٹکڑا جو کافی سخت ڈیلا تھا اس کے سر پر اٹھا کر مار دیا۔ اس کافر کے سر پر جیسے ہی اس مٹی کا ٹکڑا پڑا، سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے شور مچا دیا، تم نے میرا سر کیوں پھاڑ دیا؟ بزرگ بابا فرمانے لگے، تمہارے تینوں سوالوں کا ایک ہی مکمل جواب ہے۔ تو وہ بولا، جواب ہے یا شرارت؟ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے مجھ پر، میں تمہاری شکایت کروں گا، میں قاضی کے پاس جاؤں گا، ابھی عدالت میں جاتا ہوں۔ چنانچہ کافر عدالت میں چلا گیا اور قاضی سے شکایت کی کہ اس بزرگ نے، اس فقیر نے میرے سر پر مٹی مار کر میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ وہ عدالت میں پیش ہوئے، ایک طرف بزرگ دوسری طرف کافر سر پکڑے کھڑا ہوا تھا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے اس کے سر پر ڈیلا مارا ہے؟ وہ بزرگ بولے، ہاں مارا ہے۔ قاضی نے کہا، کیوں مارا؟ تو بزرگ بابا نے فرمایا، اس کا پہلا سوال تھا، اللہ کو دیکھے بغیر اس کی گواہی کیوں دی جا سکتی ہے؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کیوں صاحب میں نے جو آپ کو مٹی کا سخت ٹکڑا مارا تو آپ کے سر پر کیا ہوا؟ کافر بولا، سر پھٹ گیا، سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جو درد ہو رہا ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ تو وہ بولا، میں خود گواہی دیتا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا، مگر یہ درد تم نے دیکھا ہے یا بغیر دیکھے ہی گواہی دے رہے ہو؟ وہ بولا، دیکھا تو نہیں لیکن محسوس کر رہا ہوں، بڑی شدید تکلیف ہے، بہت برا کیا میرے ساتھ۔ تو بزرگ نے فرمایا، اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم ہو رہا ہے، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہماری شیرب سے بھی قریب ہے، آنکھیں بند کر کے جب تصور میں سوچتے ہیں ہمارا رب ایک ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، شہادت کی انگلی ہم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا احساس ہمیں دلاتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ہے، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تب وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں تمہارا نگہبان، میں ہوں تمہارا والی وارث، یہ ہے اللہ جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ کافر نے کہا، ٹھیک ہے پہلا سوال تو حل ہو گیا۔ بزرگ پھر بولے، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندے کا کیا تعلق ہے، پھر وہ کیوں پکڑا جائے گا؟ اگر جناب یہی بات تھی تو تم نے میرے نام سے شکایت کیوں درج کی، مجھے کیوں عدالت میں بلایا گیا؟ میرا کیا قصور ہے؟ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، یہی تم کہتے ہو نا، تو پھر مجھے کیوں پکڑ کر لایا گیا ہے؟ وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور بزرگ کو دیکھنے لگا۔ بزرگ نے دوسرا سوال بھی حل کر دیا لیکن وہ کافر بولا کہ میرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ تب بزرگ نے
फरमाया हाँ हाँ, उसका जवाब भी हो चुका है। वो सवाल ये था, शैतान भी आग का है और दोज़ख भी आग की, फिर आग में आग को क्या नुकसान होगा? तो बुजुर्ग ने फरमाया, तुम किस चीज़ से बने हो? वो काफिर बोला, मिट्टी का बना हूँ। तो बुजुर्ग ने फरमाया, बस जिस तरह मिट्टी ने मिट्टी को लहूलुहान कर दिया, खून निकाल दिया, सर फाड़ दिया, इसी तरह आग भी आग का बेड़ा गर्क कर देगी। शैतान को आग में डाला जाएगा, वही आग उसको जलाकर राख कर देगी, क्योंकि एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। काफिर ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, मेरे तीनों सवाल हल हो गए। सर तो फट गया लेकिन शक दूर हो गया। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ। सुभान अल्लाह। एक मजदूर, एक फ़कीर, एक बुजुर्ग के अमल से किस तरह एक काफिर ने कलमा पढ़ लिया जो कलमे पर शक कर रहा था, अल्लाह ताला की ज़ात पर शक कर रहा था। ये होते हैं वो आलिम दीन जिनके कपड़ों पर ना जाएं, और ये होते हैं वो इल्म रखने वाले कि दुनिया उनको पहचान नहीं सकती, सिर्फ अल्लाह पहचानता है। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों को पहचानते हैं। सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह वालों की सोहबत में आप सब रहा करें।